اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ ایام اعزاں ہیں، آج شب 21 محرم الحرام ہے۔ 2-3 دن بعد شب شہادت سید سجاد حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یقیناً یہ ایام اعزاں عاشور کے بعد جو واقعات اور جو تاریخ ہے اتنی دردناک ہے کہ جو تھوڑی بہت ہم تک پہنچی ہے وہ دل ہلانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو، آپ کے مقدرات عصمت و طہارت کو کس طرح سے امت نے در بدر بے ردا بے چادر رسن بستہ بے کجاوا اونٹوں کے اوپر گھمایا ہے اور تشہیر کی ہے۔ یہ زبان لرزتی ہے ان واقعات کو بیان کرنے کے سے بھی قاصر ہے۔ بہرحال یہ ایام اعزاں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی کا، جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں اور اپنے اس پروگرام کا ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ آغا یہ ایام اعزاں ہیں یقیناً، اور اس میں ایک شہادت 25 محرم الحرام کو جی امام علی بن الحسین زین العابدین سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں مختصراً اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ابتدائی طور پہ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد کی شخصیت کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ایک کچھ ظلم ظالمین نے کیا، کچھ ظلم ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو بہت محدود طریقے سے دیکھتے ہیں جی۔ اور ہمیشہ جب ہمارا تصور آپ کی طرف جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں عابد بیمار اور اسیر اور اس طریقے کے القاب سے جو آپ ان کو یاد کیا جاتا ہے، سید سجاد، تو ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا صرف تصور یہ ہوتا ہے کہ امام بہت بیمار رہے، اسیر رہے، پریشانیوں مبتلا رہے، انہوں نے اپنی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جو کہ ایک وقت کے امام کو کرنا چاہیے۔ مختصر الفاظ میں بس یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے 35 سالہ جو جد و جہد رہی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید جو موقع امام باقر امام صادق کو ملا وہ نہ ملتا۔ بے شک۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اس 35 سالہ زندگی میں صرف آنسو جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہایا ہے، اس آنسو بہانے کے پیچھے انہوں نے کیا 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 ہے۔ بے شک جی، بہت بہت شکریہ آغا۔ اس کے ساتھ میں یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نارتھ امریکہ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے، ہم کیا عمل کریں جو تقوی میں شمار ہو اور وہ تھوڑا کہتا ہے، اس عمل کا ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت ہی عذاب کی رات ہوتی ہے، اس میں کس قسم کے سوال ممکن نصیب کرتے ہیں کہ جن کا ہم جواب کیا دیں اور کیا جواب ہوتا ہے، کیا سوال ہوتے ہیں۔ بہن کے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال مجھے بہت پسند آیا کہ تقوی جو کہ دین کی اساس ہے، جی اور ایک مسلمان اگر متقی ہے تو مسلمان ہے، بے شک۔ تو اس کی ڈیفینیشن چاہتی میں۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو عام طور پہ جب ہم اس لفظ کو اپنی زبان سے کہتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ یہ الگ سے کام ہے، جی یعنی آدمی کو متقی ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ جبکہ قرآن اگر سب سے پہلے ہی سورہ کو سورہ حمد کے بعد اگر بقرہ کی ابتدائی آیت کو دیکھیں، ہدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو جو اس کے بعد جو ڈیفائن کیا گیا ہے متقی کو،
وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. پہلا وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ایک دوسرے کو جو ان کو ملتا ہے، جو رزق حاصل ہوتا ہے، اس میں سے انفاق کرتے ہیں. 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. اور ہمارے یہاں جو متقی کی ڈیفینیشن ہے اس میں صرف دوسری ہے کہ جو نماز روزہ یہ عمل کر لیں تو اتنا ثواب مل جائے گا، وہ کام کر لیں تو یہ مل جائے گا. باقی 2 خانے خالی ہیں. ایک یہ کہ پہلا مسئلہ ہمارے عقائد کے اوپر ہے، ہمارے عقیدے. جب غیب پہ ایمان نہیں ہے تو خدا کی ذات پہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ غائب ہے. فرشتے پہ ایمان نہیں ہے، قیامت پہ ایمان نہیں ہے، ہمارا پیغمبر ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہمیں اپنے عقیدے کو بھی صحیح کرنا ہے متقی ہونے کے لیے. دوسرے مرحلے میں نماز کا صرف نام ہے، یہاں پر مراد ہر وہ کام ہے جس سے آدمی خدا تک پہنچے. اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے، آپ باہر مزدوری کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، لیکن فی سبیل اللہ وہ للہن کر رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے. تو اس لیے تقوی کے لیے الگ سے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. جہاں کہیں بھی انسان ہے وہاں وہ خدا کی عبادت کرے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر کوئی بھی عمل کرے گا، اس کے ذریعے سے اس کے تقوی میں اضافہ ہوگا. تیسرا، جو کچھ بھی حاصل ہو صرف اپنے تک محدود نہ رکھے، انفاق کرے، دوسروں کو بھی شامل کرے. جہاں تک ہو سکے کہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں. جو اس کو حاصل ہوا انفاق کرے، یعنی روک کے رکھے نہیں اپنے پاس کہ ہمارے پاس ہے. انفاق بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے یہ. انفاق میں یہ ہے کہ آپ کو سخاوت کرنے کو نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کا مال ہے آپ سخاوت دکھائیے. آپ سے کہا گیا انفاق کرنے کے لیے، یعنی آپ کو ایک میڈیم کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مال آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیجئے. آپ بیچ میں صرف ایک رابطہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ آپ کے تھرو دوسرے تک اس مال پہنچ جائے. یہ سمجھنا کہ میں اپنے جیب سے کسی کو کچھ دے رہا ہوں، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں. صرف خدا نے ہم کو یہ دیا ہے کہ ہم اس کو امانت کی طرح دوسرے تک پہنچا. دوسرا سوال بہن کا جو ہے وہ اول شب قبر، اس میں کیا سوالات ہوں گے؟ منکر نکیر کیا سوال کریں؟ ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہاں پہ بھی ہے کہ بشیر و مبشر کا نام کم آتا ہے. وہ بیچارے وہ دونوں بھی ہیں، صاحبان ایمان کے ہیں، انشاءاللہ بشیر و مبشر دکھائی دیں گے. بہرحال سوالات جو ہیں وہ جب تلقین پڑھی جاتی ہے کہ مر ربک من امامک، یہ سوالات وہی ہیں. اور جواب بھی بتایا جاتا ہے کہ جب پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہہ دینا اللہ، تمہارا قبلہ کیا ہے تو کہنا کعبہ، تمہارا امام کون ہے تو بتانا یہ. تو مسئلہ یہ نہیں کہ سوال جواب بتایا نہیں جاتا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ حقیقت کی دنیا ہے، جس کو ہم خدا اس دنیا میں سمجھیں گے زبان سے اسی کا نام نکلے گا، بے شک بتا دینے سے اس کا نام نہیں نکلنے والا. اسی لیے مومن کی قبر میں مولا جب آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ بولو. بعض روایات میں ہے کہ اس پہلے سوال کے جواب میں 70 برس گزر جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے وہ کہنے کی اللہ جل جلالہ نہیں نکلتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی حقیقی دنیا میں مال کو اپنا خدا بنایا، رتبے کو اپنا خدا بنایا، پوزیشن کو، پوسٹ کو، اپنی ایگو کو، اپنی ریپوٹیشن کو. تو یہ جب سارے خدا سامنے ہیں تو اس خدا کا نام کیسے لے لیں؟ بے شک اسی لیے میں نے کہا کہ وہ حقائق کی دنیا ہے. بے شک تو سوال سب کو پتا ہے لیکن جواب وہاں پہ تبھی نکلے گا جب اس پہ عمل کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، آج 2 محرم کا ایک سوال ہے وین چینل پر. ایک ذاکرہ کو مجلس پڑھتے دیکھا، ایک سوال پیدا ہوا کہ ایام اعضاء میں ہمارے برادران شیعہ میں اکثر بیشتر بہت سی خرابیاں نظر آ رہی. سر کچھ باتیں ہیں وین چینل کے ذریعے سے سامنے آئے، یہ خرابیاں ماشاءاللہ دور ہو سکے گی. ذاکرہ 2 محرم دن 2 بجے ایک ذاکرہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم سے کم ایک واقعہ بتایا جناب سلمان پاک کا، ان کا بھی نام سلمان لیا اور حضور پاک کا بھی نام بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً کم سے کم 20 بار کہا. یہ دنیا دیکھ رہی ہے. حقیر نے ایک کتاب میں مطالعے کے وقت دیکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بھی ہمارے جد کا نام یا ہمارا نام لیا جائے تو علیہ السلام کہنا واجب ہے.
یہ صحیح کرے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو صرف نام لیتے ہیں، یہ خرابی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے انہی کے پیشوا کا نام کھڑا لیتے نظر آ رہے ہیں. جیسے آج بڑی ہمت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران سے نئے پڑھ کر آنے والے نئے بچے علماء طالب علم بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے صرف ان کا نام کھڑا لیتے ہیں. اور گستاخی یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام بھی نہیں وہ کہتے، اور یہ دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر کہتے ہیں جیسے امام خمینی اور امام علی نے فرمایا، بغیر القاب کے لیتے ہیں. اس پر غور کیا جائے. جو ہمارے ذاکرین یا ذاکرائیں کچھ جوش خطابت میں اگر نام لیتے ہیں اور اس میں اگر کہنا بھول جاتے ہیں یا عمدن نہیں کہتے ہیں، تو کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے، جو سچویشن انہوں نے بیان کیا، اور دوسری بات، پہلی بات یہ کہ یہ ہمارے ہاں یہ اس کی بہت تاکید ہے، حدیث ہے، خود انہوں نے بھی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ جب کبھی پیغمبر اسلام کا نام آئے یا دوسرے ائمہ کا نام آئے تو صلوات بھیجنی چاہیے. لیکن جو وہ بیان کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہر انسان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ پیغمبر کا نام لینے کے بعد صلوات بھیجے اور مکمل صلوات بھیجے. اس کے لیے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی خطابت کر رہا ہوتا ہے، مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیونکہ بار بار صلوات کا ذکر کرنا ممکن ہے کہ وہ سننے والے کو بھی تھوڑا سا مشکل ہو، کیونکہ اگر ایک جملے میں مثال کے طور سے 4 بار پیغمبر کا نام آنے والا ہے، اگر وہ ہر بار صلوات بھیجے گا تو اس میں جو اصل مطلب جو بیچ میں پوشیدہ ہے وہ شاید تسلسل ٹوٹ جائے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے. ممکن ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خدا نخواستہ عمدن کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی مطلب کو سمجھانے کے لیے کوئی انسان یہ بیان کرنا چاہے، یہ بتانا چاہے، نقل قول کرنا چاہے، تو وہاں پر انسان احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جملے میں ایک بار بھی یہ صلوات بھیج دیتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو پہنچا دیتا ہے کہ بہرحال کہ یہ مد نظر ہے. ورنہ اگر ہم حدیث و روایت میں دیکھیں گے جہاں پر ائمہ کے نام لیے گئے ہیں تو اس کو بیان کرنے میں بڑی مشکل ہوگی. آپ اردو میں کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ عربی میں دیکھیے. مثال کے طور پر من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد پھر کہیے علیہ السلام، ہے ہی نہیں، اس میں لکھا ہوا ہی نہیں، حدیث میں نہیں ہے. جہاں اس کا حسین منی وانا من حسین، تو حسین علیہ السلام منی وانا علیہ السلام، کیونکہ ہم بھی علیہ السلام ہیں، وہ بھی علیہ السلام ہے. تو تسلسل جو ہے یہاں پہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ مفہوم امپورٹنٹ ہے کہ جو بات پہنچائی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری صلواتوں کے درمیان میں بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احترام، ادب نہایت ہی ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے. جہاں کہیں بھی انسان کو موقع ملے تو وہاں پہ نہ فقط خود صلوات بھیجے بلکہ جو سامنے سننے والا ہے مخاطب وہ بھی صلوات بھیجے. اگر یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے مستقل کئی بار نام لیا تو صرف ان کے لیے صلوات بھیجنا واجب تھا کہ جو سننے والے تھے انہوں نے کیوں نہیں بھیجا؟ بے شک جی، سوال دونوں کے لیے ہے. بے شک جی، کیونکہ سننے والا بھی اگر صلوات نہیں بھیج رہا ہے، کیونکہ وہ بھی سب متوجہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر میرے ہر بار صلوات بھیجنے پہ جو بیان کرنا چاہ رہی ہیں یا جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیچ میں ضائع ہو جائے گا، واضح طریقے سے وہ مفہوم نہیں پہنچے گا. اس لیے کبھی کبھی اسی لیے میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. جان بوجھ کے کوئی کرتا بھی نہیں کرتا ہے. اگر کسی بات کو پہنچانے کے لیے تو وہاں پہ قصد بے ادبی نعوذ باللہ نہیں ہے. رہی بات کہ انہوں نے امام خمینی کا نام لیا یا امام علی کا نام لیا، اب جیسے میں نے کہا امام خمینی یا امام علی، خود لفظ امام جو ہے ان کے مقام کو بیان کر رہا ہے. لفظ امام چاہے امام خمینی کے لیے ہو رحمۃ اللہ علیہ، چاہے امام علی کے لیے علیہ السلام، دونوں چیز جو ہے یہ لقب بیان ہی کیے جا رہے ہیں کہ وہ کس مقام پر ہے. بے شک جی، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں صاحب، یہ لفظ صاحب جو ہے وہ دلیل ہے احترام کی. اگر ہم اگر خمینی صاحب کو امام کہہ رہے ہیں تو وہ ہم ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ان کا نام نہیں ہے امام. کہ ہم امام معصوم نہیں کہہ رہے ہیں ان کو، امام معصوم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو ہم احترام دیتے ہوئے یا آیت اللہ فلاں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آیت اللہ خمینی نے کہا، تو ہم یہ کہا آیت اللہ خمینی صاحب نے کہا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، چہرے احترام بھی دیا. لیکن لفظ آیت اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو احترام کر رہے ہیں. جی شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل اختر
حضرت ابو طالب علیہ السلام چوک، محلہ علی نگر، نوگاں سادات سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آغاز سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو شہدائے کربلا علیہ السلام کا سوگ مناتے ہیں 2 مہینے 8 دن کا، تو یہ سوگ 2 مہینے 8 دن کا ہی کیوں مناتے ہیں؟ کیا ہمارے آئمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی یہ شہدائے کربلا کا سوگ 2 مہینے 8 دن ہی منایا ہے؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ تو یہ ہمارے بھائی کا جو سوال ہے، اس کے سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال مجھے صحیح نہیں لگا اس وجہ سے جی کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو تقریباً ہر جمعرات سے لے کے سنڈے تک جی ذکر امام حسین کرتے بے ہیں۔ شک، آپ جمعرات سے مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جمعہ، سنیچر، اتوار، یہاں تک کہ جب ہم اپنے اعزاء کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں، مرحوم ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہم غم حسین کو شامل کرتے ہیں۔ اپنی شادیوں میں بھی ہم یہ ذکر اہل اب بیت جو ہے کرتے ہیں، میں نے ذکر حسین جی کرتے ہیں۔ ہم ذکر جی حسین کرتے ہیں، جی لیکن شاید مقصد یہ ہے کہ جو طریقہ کار محرم و سفر کا رہتا ہے اور کچھ ابتدائی دن ربیع اول کے، اس طریقے سے منظم طریقے سے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ غم ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی پیٹرن پہ خاص طریقے سے، چونکہ آپ یہ 2 مہینہ منا رہے ہیں تو آپ تھرو آؤٹ دا ایئر اسی طریقے سے منائیں۔ غم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ جی خود ائمہ طاہرین میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ امام صادق کے یہاں جو روز درس ہو رہا ہے، روز مباحث ہو رہے ہیں، وہاں پہ درس دیا جا رہا ہے، تو کیا اس میں روز مجلسیں ہوتی تھی؟ نہیں۔ اگر صرف مجلسیں رونے کا کام ہوتا، مجلس جو ہے اس پیغام کو زندہ رکھنے کا کام کرتا ہے، جی تو پیغام کب پہنچے گا؟ اب آپ کو جو پیغام 2 مہینے میں ملا ہے، اس پہ آپ نے کیا عمل کیا، وہ دیکھنے کا ٹائم ہے۔ جی بے شک، 2 سال 2 مہینے جو ہے روایات میں بھی ہے کہ 2 مہینے سے محرم و سفر کے بارے میں بہت تاکید ہے، لیکن تھرو آؤٹ دی ایئر کے لیے ہمارے پاس روز مجلس ہوتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نارتھ امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اور میں کافی اس میں رہتی ہوں ٹینشن میں، کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ ہے جو سزائیں ملیں گی۔ میں پہلا تو سزا ہے قبر عذاب، دوسرا مرحلہ ہے عالم برزخ، اور تیسرا مرحلہ ہے قیامت، جب حساب کتاب ہو۔ یہ مجھے ذرا اتنا بتا دیجیے تاکہ میں بھی تھوڑی مطمئن ہو جاؤں، تھوڑی احتیاط کر لوں کہ یہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کی سزائیں ملیں گی، وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی قبر میں جا کر سب سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی اور سزا ملے گی، اور وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو عالم برزخ میں ملیں گے اور ان کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی، اور وہ کون سا عذاب ہے، کون سا گناہ ہے کہ جو قیامت میں جس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو پلیز مجھے اس سوال کا جواب ضرور عطا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ میاں قائم دائم رکھے چینل دن کو، اللہ پاک اب سب کو بھی تندرستی کے پروردگار مولا حسین کو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام۔ بہن کا سوال ہے، جی فشار قبر، عذاب قبر، جی برزخ، محشر میں حشر نشر، اس میں کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی پرش ہوگی؟ دیکھیے، جو فشار قبر اور برزخ، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ جی جس دن سے انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس دن سے لے کر یوم قیامت تک، قیامت کے دن تک کا جو وقفہ ہے، جو عرصہ ہے، وہ برزخ یہ ہے۔ برزخ ہے۔ جی یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے قبر میں جائے گا، اس کے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ عذاب قبر ہے، اس کے بعد پھر برزخ شروع ہوگی، نہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جس دن اتارتے ہیں قبر میں، تو اس لیے ہم اس کا قبر کا دن سمجھتے ہیں، اور اس کے نماز وحشت ہوتی ہے، وہ سب۔ ادروائز جس دن انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس دن سے اس جیسے کا روح برزخ جسم سے نکلی، برزخ ختم، شروع ہو جاتا ہے برزخ اس کے شروع لیے۔ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ جی اب رہی بات کہ کن گناہوں کی بخشش اس قبر میں ہوگی اور کس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا ہوگا، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو کچھ مثالیں ہیں اس کے ذریعے سے آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے کوئی خطا کی، تو اس کے لیے دنیا کا قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے دن کے لیے یا تو فائن لگا دے گا جی کہ آپ کو یہ فائن فل کرنا ہے، دینا ہے، یا جو ہے چھوٹی موٹی سزا دے دے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا جیل ہو گئی مثال کے طور پہ کسی کو، تو کہا 2 مہینے آپ کو جیل ہے، 6 مہینے جیل ہے، سال بھر جیل ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے خود دنیا کا قانون یہ کہتا ہے، خاص طور پہ نارتھ امریکہ کا انہوں نے نام لیا کہ لائف سینٹینس، جی
ڈبل لائف سینٹینس جی کہ ایک بار مر کے اگر خدا نہ خواستہ بچ گیا تو دوبارہ سے بھی چلا جائے. جی تو یہ اس کا مطلب یہ کہ گناہ کی شدت جو ہے اس کی سزا کی شدت کو طے کرتی ہے. جی اب انسان کو مارنے میں 1 منٹ لگا, کسی نے اس کو قتل کر دیا, 1 منٹ پہ قتل ہو گیا, جی تو سزا کیا اس کی 1 منٹ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جی. کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کے اوپر نہ جانے کتنے لوگ ڈپینڈنٹ تھے, یہ خود نہ جانے کتنے سال اگر یہ نہ مارا جاتا تو زندگی بسر کرتا, وہ خیر قضا و قدر کا مسئلہ ہے, جی لیکن مارنے کا حق نہیں تھا کسی انسان کو. خدا کی جب مرضی ہوتی اس کی روح قبض کر لیتا, وہ بات الگ ہے. جی. تو جب اب یہاں پہ آئیں گے ہم قبر میں, تو قبر میں جو ہمارے کبھی اگر ہم نے کسی کو جھوٹ بولا, کوئی اور کسی کا مال لے لیا, جو اس طریقے کے گناہ ہیں, وہ ہمیں اس کی بھی سزا برزخ میں ملے گی. اور ممکن ہے کہ اس برزخ میں ہی اگر ہمارے نیک اعمال ہوئے اور اہل بیت کا کرم ہمارے شامل حال ہوا تو یہ یہاں پہ معاف یہ کر ہمارے دیا. وارثین نے وہ جی تدارک جی کر جی دیا اس کا. جی اگر ہمارے وارثین نے جو ہے اس کو مسئلہ حل کر دیا جی یا ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کیا جس کے ذریعے سے ہمارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن بعض گناہ جو ایسے ہیں خاص طور پہ حق الناس, جی کیا آپ نے کسی کی غیبت کی ہے, جی کسی کو کچھ ایسا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے اس کی نسل در نسل پریشان ہے, جی تو اس کی سزا جو ہے ایک شب میں یا عالم برزخ میں ممکن ہے کہ معاف نہ ہو جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے. جی تو اسی لیے قیامت میں بھی شفاعت رکھی گئی ہے کہ اگر جو مومن اپنی سزا کو یہاں نہ جھیل چکا ہو اور وہ وہاں پہنچ جائے تو ائمہ طاہرین اس کی وہاں پہ شفاعت کر دیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی, میں سید حسین بائک اللہ سے بول رہا ہوں. اس بار ہمارا جلوس عاشورہ بہت ہی عظیم و شان و شوکت کے ساتھ نکلا, بڑا فخر لگا, بڑا اچھا لگا. مگر اگلے دن جب میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جلوس کے راستے سے گیا تو وہاں ہمارے ہی دوارا پھیلائے ہوئے کچرے کو دیکھ کر حیران ہو گیا. جاوید بھائی, میں نے کچھ تصویریں کھینچی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ٹی وی چینل پر دکھائیں. جاوید بھائی, گندگی پھیلانا ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتا. میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے اس میسج کو عام کریں تاکہ کوئی ہم لوگوں پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ بھائی یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی ہے جو کچرا پھیلاتے ہیں جب ان کا جلوس نکلتا ہے. تو خدا حافظ جاوید بھائی, میرے اس میسج کو پلیز عام کریے پلیز, تاکہ اگلی بار ہمارا جلوس صاف ستھرا ہو, نکلے صاف ستھرا ہو, ہم گندگی نہ پھیلائیں. جن فوٹوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ فوٹوز ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہمارے شرم کی بات ہے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم اس کو یہاں شائع کریں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کے اس سجیشن کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں شرمندگی کے ساتھ کہ ہم اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں. ہم ہر انجمن سے درخواست کرتے ہیں, اور صرف انجمن نہیں, جتنے لوگ جلوس میں شامل ہوتے ہیں اس میں سے کچھ افراد کم از کم یہ ہر جگہ کھڑے ہوں اور تاکید کریں کہ جو آپ نظر میں کھاتے پیتے ہیں اس کو آپ ضائع نہ کریں. گھروں میں آپ جب نظر اور نیاز کا انتظام کرتے ہیں تو ایک دانہ گرنے نہیں دیتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں کہ جائے کہ آپ نظر کا کھا پی کے سڑک پہ پھینکتے ہیں. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. ہم اس تصویروں کو شائع کریں گے انشاءاللہ, اور قوی امید ہے پوری قوم سے کہ آئندہ جو بھی جلوس نکلے وہ پاک و صاف ہو. آغا آپ بھی کچھ ارشاد فرمائے اس سلسلے میں. بہت اچھی بات آپ نے کہی, اور خود پیغمبر کا بھی قول موجود ہے النظافۃ من الایمان, جی بے شک, کہ صاف صفائی ایمان کی نشانی ہے. جی جب آپ کچرا چھوڑ کے جائیں گے یہ کون سا ایمان ہے؟ جی. اور آپ دیکھیں, صرف آپ سوشل اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کسی اور کو جلوس ہو اور آپ کے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہو تو بہت اچھا اگر پیغام دیا جا رہا ہو اس جلوس میں, لیکن جب دوسرے دن آپ اپنے گھر کے سامنے کچرا دیکھیں گے تو آپ کے دل سے کوئی اچھی بات نہیں نکلے گی, بلکہ آپ یہ کہیں گے یہ عجیب مصیبت ہے. جب دیکھیے ہر سال جو ہے یہ ہوتا ہے, تو جو آپ دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی آپ سوچیے کہ آپ کے بارے میں بھی یہی سوچا جا رہا ہے. آپ کا پیغام حق ہے, آپ کا پیغام بہت اچھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو اس کے اثرات ہیں, اثرات کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے. اگر ہم کسی چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کو کوئی دیکھنے والا آنا نہیں, اور وہ دل میں ہے. لیکن اگر ہماری حرکتیں ہماری بات کے خلاف جا رہی ہیں, ہم یہ کہتے ہیں انسان کو متدین ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے, اور دوسری طرف ہم سارے کام جو عملی طور پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے الٹے کریں, تو قول و فعل میں فرق ہے. تو ہم جب اس کام کے لیے, اس عزاداری کے لیے, جلوس کے لیے نکلیں
تو ہم اپنے جلوس کو اتنا صاف ستھرا رکھیں کہ دوسری قومیں ہم سے عبرت لیں بے شک جی. کہ اگر جلوس نکالنا ہے تو ان کی طرح نکالو، اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرح نکالو، کہ جب یہ سڑک سے گزرتے ہیں تو دو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک تو صاف صفائی، دوسرا دوسرے پیسنجرز کا کہ راستہ بلاک نہیں ہونا چاہیے. جی. کسی کو ایمرجنسی ہے، کسی کو کہیں پہنچنا ہے، کہیں رکنا ہے، تو اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ راستہ دیا جائے تاکہ کوئی پھنس نہ جائے. ابھی کوئی 2-3 رکے دن نہیں. پیشتر جو پروگرام اس میں اتفاق سے آپ ہی تشریف فرما تھے اور میں نے سوال کیا تھا، اس میں بھی یہ ہم نے جی. ذکر کیا تھا کہ ہم کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ یہ پیغام حسینی ہے، پیغام جی. انسانیت ہے، جی. جس کو دنیا تک پہنچانا ہے تو اس کو پرخلوص انداز سے پہنچائیں، بالکل. تاکہ لوگوں کے دل میں محبت اور الفت پیدا ہو، بالکل. نہ یہ کہ بالکل. نفرت پیدا ہو. صحیح بات. جی. ایسے اس طریقے سے وہ پیغام پہنچایا جائے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ ہم، کیونکہ ہم جب پیغام دے رہے ہیں تو صرف ہم لفظی پیغام نہیں دے رہے ہیں، ہم اس کو عملی کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے. جی بے شک جی. جی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہاں سسٹر ہوں میں حیدرآباد. میرے شوہر کو پروسٹیٹ کی تکلیف ہے، ان کو یورین بیگ لگائے ہیں. اب کیا ہے کہ ان کو جو نجاست کنٹینیو چالو رہتی ہے، تو کیا وہ نماز دعا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے میرے کو واضح جواب دینے کے لیے. اور وضو بار بار کر سکتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا، تو کیا کرنا؟ قرآن دعا سورہ سب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ. پہلے تو ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. دوسرے یہ آغا کہ یہ یقیناً ایک بیماری ہے اور بیگ لگا ہوا ہے، پروسٹیٹ کا ان کو پرابلم ہے، تو جہاں تک قرآن اور دعائیں ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے سلسلے میں آپ ارشاد جی. وضو نہیں قرآن کے رہتا. لیے جی، قرآن کے لیے شرط طہارت جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ آپ اس کے الفاظ کو چھوئیں نہیں. جی. خط قرآن کو جو اسکرپٹ ہے اس کو چھوئیں نہیں. آپ اس کے بارڈر کو پکڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترجمے کو بھی آپ چھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جو اس کی اسکرپٹ ہے، جو لکھا ہوا ہے عبارتیں، اس کو آپ نہیں چھو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بنا طہارت کے آپ اس کو نہیں چھو سکتے ہیں. تو اگر یہ زیادہ دیر تک آپ کو وضو نہیں رہ سکتا، ظاہر سی بات ہے پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ. لیکن نماز کا جہاں تک سلسلہ ہے، چونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ ہو، طہارت ہو اس کے پاس. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ 4 رکعت نماز تک وہ اپنے اس نجاست کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی نماز 4 رکعت کی ہے، جی. باقی 2 ہے، 3 ہے، اس کے بعد 4 ہے، تو 4 رکعت تک بھی اگر وہ ہولڈ کر سکتے ہیں اس کو، تو وضو کریں. وضو کرنے کے بعد فوراً ہی وہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں. اس کے بعد دوسری نماز کے لیے وہ دوبارہ وضو کر لیں. جی. کوئی اس طریقے کا مسئلہ نہیں ہے. باقی تفصیلات بھی جو ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اگر آپ توضیح المسائل میں ان سے کہوں گا کہ مراجعہ کریں، اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. یہاں تک کہ بعض مسئلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اگر یہ اتنا زیادہ ہے کہ نان سٹاپ ہے، جی. رک ہی نہیں سکتا، جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نماز کے درمیان میں بھی ایک مسئلے میں یہ ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں، جی. اور آپ اپنی نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو آپ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ریفرنس میں جا کے توضیح میں دیکھیں، جی. اس میں ڈیٹیل سے اس طریقے کے مسائل کے بارے میں ذکر ہوا ہے. شکریہ. اگلا سائل کا سوال. السلام علیکم. تمیم عباس نقی، بخارا، بجنور. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو سجدہ لکڑی کی بنا کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، تو کیا اس کو بھی خاک شفا کی سجدہ کی طرح چوما جا سکتا ہے؟ اور یہ جو مسجد میں داخلہ کرتے ہیں جوان لڑکے، وہ اس کو چومتے ہیں دروازے کو، کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا یہ مجھے بتانے کی زحمت وغیرہ کریں. السلام علیکم. جتنی بھی چیزوں پر سجدہ جائز ہے اس میں خاک شفا کو ہم چومتے ہیں، جی. کہ بقیہ اور چیزوں جیسے لکڑی وغیرہ کے اس کا بھی جی. چومنا صحیح ہے؟ بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، جی. کیونکہ جب آپ اس پہ سجدہ کر رہے ہیں، ایک پاک و پاکیزہ چیز ہے، اور وہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی عبادت میں. اگر آپ نے اس وقت چوم لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے کیا کہ انسان کی عادت ہو جاتی ہے چومنے کی، جی. تو اگر اس نے چوم لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. لیکن اگر مثال آپ نے ٹیشو پہ سجدہ کیا، جی. آپ نے اس کے بعد حسب عادت آپ نے چوم لیا، اس کے بعد اس کو آپ نے رول کر کے باہر پھینک دیا، کوئی جی. مسئلہ نہیں ہے. جی. لیکن جو اہمیت اس خاک شفا کی ہے وہ باقی چیزوں کی نہیں ہے. دوسرا سوال جو انہوں نے کیا دروازہ چومنے کا، جی. تو مسجد کا دروازہ جو ہے، کوئی مسجد دروازے کی وجہ سے نہیں چوم رہا ہے. جی. وہ دروازہ اس وجہ سے چوم رہا ہے کیونکہ وہ جہاں پہ ہے وہ لائق احترام جگہ ہے، وہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کے دروازے کو وہ چوم رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں ڈاکٹر شکیل اختر حضرت ابو طالب علیہ السلام چوک محلہ علی نگر نوگاں سادات سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی میں اپنے وطن نوگاں سادات آیا ہوا ہوں میرے سے عشرہ بنانے کے لیے. تو زنجیری ماتم میں نے بھی بہت بار کیا ہے جاوید بھائی. یہاں میرے اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تو اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ زنجیری ماتم پر ایک سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جہاں جو میری ملاقات ہوئی اور بات ہوئی کہ زنجیری ماتم کر کے جس خون کو ہمارے نوجوان ہماری قوم سڑکوں پر بہاتی ہے یا نالیوں میں بہتا ہے تو اس سے کیا امام حسین علیہ السلام خوش ہوتے ہیں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اس خون کو کسی کی جان بچانے کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی اس کو ڈونیٹ کیا جائے. اگر اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو اس سے ہمارے مولا بھی خوش ہوں گے، یعنی امام حسین علیہ السلام بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا کیونکہ خدمت خلق سے. تو جاوید بھائی آغا کا کیا خیال ہے میرے اس سوال کے بارے میں کہ اگر خون کو زنجیر ماتم نہ کر کے اور اس خون کو ڈونیٹ کیا جائے کہ کسی کی جان بچانے کے کام آئے تو کتنا بہتر ہوگا یا نہیں؟ خدا حافظ. السلام علیکم. یہ سوال ایام اعضا کے شروع ہونے سے پہلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. جی مفصل جواب دیا جا چکا ہے جی اور یہاں یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ آپ جس مقلد کی تقلید میں اس پر آپ عمل کیجئے. اس کے باوجود یہ سوال آتے ہیں اور بہرحال آتے ہیں. تو یہ سوال جو ہے کہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کی خوشی کا معیار ہم طے کریں گے یا اہل بیت طے کریں گے، اللہ طے کرے گا؟ دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر مقلد کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کو پہلے مرحلے میں اجازت ہے کہ نہیں ہے زنجیر زنی کرنے کی، غمہ زنی کرنے کی. اگر اس کے مجتہد نے اجازت دی ہوئی ہے تو وہ کر سکتا ہے، جس کے مجتہد نے اجازت نہیں ہے تو اس کے اوپر حرام ہے کیونکہ وہ اپنے مرجع کے خلاف جا رہا ہے. بے شک. پہلے مرحلے میں. دوسری مرحلے میں یہ ایک اچھی سوچ ہے کہ ہمیں خون ڈونیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ ہم صرف عاشور کے دن تک ہی محدود کیوں رکھتے ہیں؟ عید و قربان میں کیوں نہیں کرتے؟ عید قربان میں کریے، تھرو آؤٹ دا ایئر کریے. بہت ڈاکٹرز بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ بہرحال جو عزاداری کا ایک طریقہ ہے، آپ جو لوگ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے جائز قرار دیا ہے مجتہدین نے، تو زنجیر زنی جو ہے وہ ایک عزاداری کا حصہ ہے، لیکن بلڈ ڈونیشن ایک کار خیر ہے. تو جن کے لیے عزاداری کا حصہ ہے تو وہ عزاداری کر سکتے ہیں، اور جن کے لیے بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ ایک کار خیر ہے تو بلڈ ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ دونوں کو مقایسہ نہ کریں. وہ عزاداری ہے، بلڈ ڈونیشن کار خیر ہے. تو آپ بلڈ ڈونیٹ کریے، آپ عاشور کے دن بھی کریے، باقی تھرو آؤٹ دی ایئر بھی کریے. میرے حساب سے تو ایک ہر شہر میں مومنین کا ایک اپنا چینل ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپس میں کنیکٹڈ رہیں کہ اگر کسی مومن کو ضرورت ہو تو اس تک بلڈ پہنچے. لیکن یہ صرف یہ کہہ دینا کہ ضائع ہو رہا ہے خون اور اس کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے، شاید یہ صحیح نہ ہو، کیونکہ ہم عزاداری کو یہ حصہ جو ہے جو زنجیر زنی کا ہے، جن کے لیے جائز ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جائز سمجھتے ہیں بہرحال وہ عزاداری کر رہے ہوتے ہیں. خون دینا جو ہے کار خیر ہے، عزاداری کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مختصر یہ کہ آپ جس کی تقلید میں ہیں اس مجتہد کے فتویٰ پر عمل کیجئے. ایک دوسرے کو آپ ہرگز متون اور الزام نہ لگائیں اور اس پہ فتنہ و فساد نہ کریں. زنجیر کرنے والے کے اوپر بھی جائز ہے کہ وہ بھی دے سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہم زنجیر کر لیا تو اب ہم خون نہیں دیں گے. وہ بھی دے. بہت شکریہ. اگلا سوال. دہلی سے مصطفیٰ رضا. سوال یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ افضل اور اعلیٰ کیا ہے؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا افضل ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیے مکتب جعفریہ میں ہمارے یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو حرام قرار دیا گیا. اسے تکفیر کہا جاتا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کو. یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ برادران اسلام میں بھی اگر آپ مالکی حضرات کو دیکھیں تو وہ بھی ہاتھ کھول کر ہی نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فقہ کے ماننے والے ہیں، کس مسلک کے ماننے والے ہیں. تو اس میں اولویت کا ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ماننا ہے ہی نہیں، تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. دوسروں کے یہاں جو ان کی فقہ کے حساب سے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں بعض افراد ہاتھ کھول کر اور بعض افراد ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کیا اولا ہے. ہمارے یہاں یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی میرا نام عادل ہے اور میں بھوپال سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عبید اللہ ابن عباس جسے امام حسن نے 40,000 فوج دے کے معاویہ سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، وہ انہیں بہت جلد دکھ گئے اور انہوں نے معاویہ کو خود بھی آپ کو جو ہے سرنڈر کر دیا اور پوری فوج جو ان کے ساتھ ہو کے معاویہ کی فوج بن گئی اور اس کے عوض میں ان کو کافی انعام و اکرام دیا گیا ہے. یہ تاریخ کا مقدمہ داغ نہیں ہے. تھینک یو. یہ عبید اللہ ابن عباس کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ 40,000 فوج کے ساتھ میں گئے تھے اور اس کے بعد میں یزید کے باپ معاویہ نے ان کو خرید لیا، تو کیا یہ صحیح ہے بات؟ جی یہ بات بالکل صحیح ہے. تقریباً معاویہ نے ان کو 1 ملین نہیں 10 لاکھ دینار جی کی بات کہی اور تقریباً اس نے کہا کہ 5 لاکھ دینار میں پہلے دوں گا اور 5 لاکھ دینار بعد میں دوں گا. جبکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ معاویہ نے ان کے دونوں بیٹوں کو قتل کروا دیا تھا. اللہ اکبر. جی لیکن اس نے ایک چالاکی کی بات یہ کیا، اس نے کہا کہ ہماری بات امام حسن سے ہو گئی ہے اور یہ طے ہوا کہ ہم لوگ آپس میں صلح کر لیں گے. جی تو اس نے یہ کہا کہ ان کو کہا کہ اب جب صلح ہو ہی جائے گی تو ہم تمہیں اپنے یہاں رکھ لیں گے اور تمہیں ہم یہ پیسے بھی دے دیتے ہیں، تم یہ بھی رکھ لو. تو یہاں پر میں یہ سوال تو اپنی جگہ پر جی یہ ہے کہ انسان کو خاص طور پہ مومن کو کتنا ہوشیار ہونا ضروری ہے جی کہ غلط بات سن کے فوراً جو اس کی طرف کس نے کہا ہے کیا کہا ہے یہ سب چھوڑ کے آدمی اس بات کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اس میں ہم کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے. کس نے کہا آپ اس کو دیکھیے پہلے. اور رہی بات بدنما داغ کی، تو تاریخ اسلام بدنما داغوں سے بھرا ہوا بھری ہے. پڑی. آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، کبھی آپ نے کبھی ڈیٹیل میں تو جو رومیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی اسلام کی کسی نے پڑھا بھی نہیں ہے. جی زیادہ تر جو مسائل پیش آئے ہیں وہ داخل اسلام سے آئے ہیں، باہر سے کوئی مسئلہ بے نہیں شک ہے. جی. اور آج بھی یہی مسئلہ ہے جی کہ آج بھی زیادہ تر خطرہ داخل سے ہے بنسبت باہر سے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی نوکر ہے تبھی شادی کی جائے گی، یہ کہاں تک جائز ہے؟ میں مطلوب حیدر بول رہا ہوں کانپور سے. لڑکی اگر نوکری کر رہی ہے تو ہی ہم اپنے لڑکے سے شادی کریں، کہاں تک صحیح ہے؟ یہ شرط میں اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو یہ شرط باطل ہے. پہلی بات کیونکہ اس میں شرط کہیں سے بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اگر اس کے اندر یہ خاص کوالٹی ہے تبھی شادی ہوگی. حالانکہ دوسری طرف یہ بھی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ کہیں اگر لڑکی کوئی جاب کر رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی شرط رکھتے ہیں لڑکے والے کہ وہ نوکری نہیں کرے گی. جی تو ایک طرفہ دیکھنا شاید مناسب نہیں ہے کہ دو طرفہ بات ہے، اور یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہر گھر کا اور اپنے محلے کا اپنا ایک الگ کرائیٹیریا خود کا بنایا ہوا ہے. جی ورنہ نوکری کرنا یا نہ کرنا اس سے اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ کرائیٹیریا ہو شادی کا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں جناب جاوید رضا صاحب سے اور مولانا صاحب سے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوئی زیارت پڑھ رہا ہے، زیارت وارثہ، مثلا زیارت وارثہ ہو یا زیارت عاشورہ ہو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں زیارت پڑھتا ہوں اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بھائی بہن کی طرف سے، تمام مومنین مومنات کی طرف سے. اور پھر دوسرا یہ سوال ہے کہ یہی زیارت پڑھنے کے بعد جو ہے کیا وہ نظر کر سکتا ہے امام زمانہ کو؟ یہی میرا سوال ہے. اس بات پر تھوڑا یہ وضاحت کیجیے. شکریہ. خدا حافظ. کہ ہم اگر نیت کریں کہ یہ اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، جملہ مومنات کی طرف سے، تمام انبیاء کی طرف سے، خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی طرف سے پڑھ رہے ہیں جی قربۃ للہ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ زیارت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کسی کی بھی نیابت میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کو شامل کر سکتے ہیں. بلکہ یہ تاکید ہے جی کہ جب کبھی زیارت پڑھیں تو دوسروں کو بھی شامل کریں. اور آپ اس کے بعد اس کا دوسرا سوال شاید یہ تھا کہ ہدیہ کرنا، جی، نظر کرنا. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک کام ہے زیارت کو پڑھنا، جی اس کے بعد ہے اس زیارت کو پڑھنے کے بعد جو ثواب حاصل ہوا ہے اس کو کسی اور کو ہدیہ کر دینا. جی. تو دونوں کام پاسبل ہے، کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں میر سرفراز علی بول رہا ہوں پونا سے. اور میرے مولانا سے یہ سوال ہے کہ ہم جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں
اور وہاں اگر مولانا نہیں رہتے غیر حاضر، تو کیا ہم نماز جماعت جو ہمارے دوسرے ہم لوگ سب جو بھی بھائی ہے، اس میں کوئی بھی آدمی کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر کسی وجہ سے اس مسجد کا پیش امام نہیں آیا ہے جی اور کسی اور شخص میں وہ شرائط موجود ہیں جو پیش امام میں ہونے چاہیے، تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ در واقع جو ثواب رکھا گیا ہے جماعت میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اہل سنت کے یہاں یہ اچھی رسم ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی آدمی نماز پڑھا سکتا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ بھی ہمارے یہاں بھی یہ شرط پائی جاتی ہے، لیکن اس میں جو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جی کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا جس میں شرائط موجود، جس کے اندر شرائط موجود ہو، جی جو وہاں پہ موجود لوگوں میں زیادہ سے زیادہ متقی ہو، اس کے جس کے پیچھے کھڑے ہو سکے نہ ہو، ورنہ آدھے زیادہ لوگ تو جھگڑا کر لیں گے جی کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نہیں، جس کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں کہ ہاں آج مثال کے طور پہ مولانا صاحب نہیں آ سکے ہیں، جو امام راتب ہے وہ نہیں آ سکا، بیمار ہے، کوئی دوسری وجہ ہے، تو ہم اس ثواب کو کیوں جانے دیا جائے؟ تو جو آدمی جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ جو کھلا گناہ نہیں کرتا ہے، جس کے بارے میں کسی کو جو غیبت نہیں کرتا ہے، ایک صالح انسان ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گھر میں بھی باجماعت نماز پڑھیں، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں. آپ اپنے گھر میں کم سے کم اپنے گھر والوں کی نظر میں تو عادل ہوں گے ہی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں جے پور سے بول رہا ہوں، مسٹر رشی شرما، اور مجھے جاننا ہے ہوئی حضرت حنیف اور ان کی شہادت کیسے ہوئی. ہلو، میں جے پور سے رشی شرما، میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت حنیف کون تھے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی. کہ یہ چینل ہمارے ہندو بھائی بھی دیکھتے ہیں، کرسچنز بھی دیکھتے ہیں، دیگر اقوام کے لوگ بھی دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ہمارے شرما جی کا سوال ہے جے پور سے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کیسے ہوئی؟ دیکھیے، اتنے کم ٹائم میں یہ بتا پانا کہ اس کے پیچھے کیا سیناریو تھا، جی وہ تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن مولا کائنات کے بارے میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نسبت دیکھی جائے تو وہ پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد تھے، اور پیغمبر نے اپنی حیات میں چاہے وہ زیارت دعوت ذوالعشیرہ رہی ہو، چاہے وہ غدیر کا میدان رہا ہو، دونوں جگہ پر آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے بعد وصی و ولی میرے یہ ہیں، یعنی میں جب چلا جاؤں گا دنیا سے تو اس کے بعد سکسیسر یہ ہے، میرے بعد امام وقت یہ ہے. جی اس کے بعد کچھ لوگوں نے اگری کیا، ان پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے ڈس اگری کیا، اور جن لوگوں نے ڈس اگری کیا تو جب آپ بعد میں خلیفہ وقت بنے، امام نہیں، امام وہ ہمیشہ سے تھے. جی جب آپ کو ظاہری طور پہ حکومت ملی جسے کہا جائے، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس میں بھی جو والی شام تھے انہوں نے ڈس اگری کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، دونوں طرف سے لوگوں نے کہا کہ نہ وہ، اور جسے کہا جائے کہ وہ قانونی حقدار ہیں نہ یہ قانونی حقدار ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ دونوں کو بائیکاٹ کرنے والے تھے، ان میں سے لوگوں میں سے ایک صاحب ابن ملجم آئے، ان کی طرف سے بھیجا گیا، اور انہوں نے مسجد کوفہ میں جو آج عراق میں ہے وہاں آپ کو شہید کیا. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے، اس کے لیے بلکہ آپ پڑھیں، اسی لیے میں نے کچھ چیزیں جو ہے کوڈڈ ہے اس میں کہ کہا یہ جاتا ہے. جی 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 شرما جی، آپ ایک کام کیجئے کہ چینل وین کے دفتر میں فون کیجئے، نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اس سلسلے میں کتاب جو ہے مفت ہم فراہم کریں گے. یہ زیادہ بہتر. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں آندھرا پردیش اننت پور سے نذیر احمد بول رہا ہوں. یہاں ہمارے طرف محرم کے سلسلے میں علم نکالتے، اس کے ساتھ ڈھول مارتے ہوئے بازیوں سے اور چیخاں پکارتے لوگ جلوس نکالتے ہیں، اور یہ کیا جائز ہے کیا قرآن اور حدیث کے سلسلے میں اسے بتائیے. ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جائز ہے یا نہیں ہے. اس میں جو ہے بہت سارے مراجع نے اس کو اجازت دی ہے جی کہ آپ یہ نغارے بجا سکتے ہیں عزاداری کے عنوان سے، اور کچھ لوگوں نے حرام بھی قرار دیا ہے کیونکہ یہ آلات موسیقی میں شامل ہوتا ہے. لیکن اس میں جو اہم دو مراجع جو ان کی تقلید ہمارے ہندوستان میں ہوتی ہے، آغا سیستانی اور آغا خامنئی، ان دونوں نے جائز قرار دیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں صرف ایک چھوٹی سی قید یہ ہے کہ اسے بجاتے وقت ایسے میوزک نہ بجایا جائے کہ جسے غنا کی طرف کہا جائے کہ ایک خاص ٹیون میں بجایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جیسے مارچ پاسٹ ہوتی ہے جی تو اس میں ایک خاص ٹیون ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں یہ مارچ پاسٹ کی ہی
جی ڈھول ہے تو آغاز جنگ ہے. جس طریقے سے اگر آپ کوئی باہر سے کوئی منسٹر یا پریسیڈنٹ آتا ہے تو اس کے سامنے جب وہ فوجیں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے سامنے جس طریقے کا ڈھول جس طریقے سے بجایا جاتا ہے صرف وہاں تک اجازت ہے, یا نقارہ جیسے آپ نے کہا کہ بجایا جاتا ہے گاؤں میں, وہ جو آغاز جنگ کا اعلان ہے اس طریقے سے بجا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اب جو ہے آپ دوسروں کو اذیت نہ پہنچے. شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سید ناصر الدین نقوی ہے, میں لکھنؤ علامات باغ سے بول رہا ہوں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کربلا میں بی بی شہر بانو تھی اور کیا وہ اسیر ہو کے شام آئی تھی؟ تاریخ متفق ہے کہ جناب شہر بانو جو ہے وہ بوقت ولادت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد میں انتقال فرما گئی تھی. جی جی, لیکن کچھ روایتوں میں آگے آئی ہے, تو کہاں تک صحیح ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کی وفات امام سجاد کی ولادت تقریباً 2 ہفتے کے اندر ہی ہو گئی. جی, اور یہ ایک واقعہ ہمارے یہاں سنا جاتا ہے, اب پڑھا جاتا ہے, ویسے اس کی تاریخی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک زیارت گاہ بھی تہران کے نزدیک پائی جاتی ہے جہاں بی بی شہر بانو کے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مولا حسین نے یہ کہا کہ آپ جائیے, آپ شہزادی ہیں, آپ کہاں جنگ میں پھنسی ہوئی ہیں. خود یہ واقعہ اگر آپ سنیں کہ جو دنیا کی نظر میں شہزادی ہے اس کو مولا بھیج رہے ہیں, جو جنت کا شہزادہ ہے وہ خود وہاں میدان میں کھڑا ہوا ہے, اور جنت کی شہزادی جناب زینب صلوات اللہ علیہ جی وہ کھڑی ہیں. جی, خود یہ تو جسے کہا جائے کہ جناب شہر بانو کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ نے مولا حسین کو جنگ میں چھوڑ کے چلی گئی. جی, تو یہ بات بالکل غلط ہے. وہ آپ کی وفات خود امام کے ولادت کے کچھ دن کے بعد ہی ہو گئی تھی, اور وہ آپ میدان کربلا میں نہیں تھی. شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. جاوید بھائی, مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا وہ حالت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا ہے کہ ہم جا رہے ہیں, راستہ تھوڑا لمبا ہے, تو چلتے چلتے بھی ہم کیا موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بازار میں اگر کتا ہم کو ٹچ ہو گیا ہمارے پیروں میں تو کیا اس حالت میں ہم کو کپڑا چینج کرنا پڑے گا یا اسی سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خدا حافظ. جوتے پہنے میں کسی نے اور تلاوت کلام پاک کر رہا ہے بقیہ شرائط کے ساتھ میں, وضو وغیرہ کیے ہوئے, تو کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے اس میں سے یہ شرط نہیں ہے, بلکہ صرف قرآن کو اگر آپ اس کے حروف کو چھو رہے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی شرط طہارت کی ہے, وہ وضو کی ہے. جی, اگر آپ باوضو ہیں تو وہ کافی ہے, آپ اس کے حروف کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں. اور اس میں جوتا پہننا یا نہ پہننا اس کی شرائط میں سے نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے کہا جی, کہ بہتر یہ ہے کہ روب قبلہ ہو, باوضو ہو, احترام کے ساتھ بیٹھے, وہ تمام چیزیں مستحبات میں سے ہیں. جی, لیکن اگر کوئی آدمی چل رہا ہے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ راستے میں جی, چلتے چلتے اگر تلاوت کرنا چاہے تو کوئی بھی, عام طور پہ جو آدمی آج کل کر رہا ہوتا ہے فری کے وائی فائی اور فری کا انٹرنیٹ جو یوز کر رہا ہے, اس سے بہتر ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے, تو تاکہ قرآن قیامت کے دن شکایت نہ کرے. جی. تیسرا سوال جو ہے ان کا کہ چلتے ہوئے راستے میں اگر کتا ٹچ ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ان کا لباس گیلا ہے یا کتا گیلا ہے. جی جی, اگر دونوں خشک ہیں تو کیا ہے؟ اگر دونوں خشک ہیں تو کپڑا پاک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں خشک ہیں. جی, اگر دونوں میں سے ایک بھی گیلا ہے, چاہے لباس گیلا ہو چاہے کتے کا جسم گیلا ہو, دونوں میں سے ایک بھی گیلا ہوگا, چونکہ اس کا گیلا پن دوسرے والے میں سرایت کر جائے گا تو لباس نجس ہو جائے گا. اس حالت میں آپ نماز اس لباس میں نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر خشک ہے جی, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کا لباس پاک ہے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو اس میں مسئلہ نہیں. بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. جی, میں پی مکھرجی پٹنہ سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ جب سلام علیکم ہم لوگ کہتے ہیں تو اس کا جواب میں علیکم سلام صحیح ہے یا وعلیکم سلام؟ کیونکہ ادھیکانش لوگ یہاں پر وعلیکم سلام کہتے ہیں, اور ان کو اگر میں کہتا ہوں کہ وعلیکم سلام غلط ہے, علیکم سلام ہونا چاہیے, تو وہ لڑائی جھگڑا پر بھی اتر جاتے ہیں. تو آپ کرپیا تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں. اس میں دیکھیے, پہلی بات یہ کہ وہ سلام علیکم نہیں, وہ سلام علیکم ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ کہ علیکم السلام اور وعلیکم السلام دونوں صحیح ہے. یہاں پہ جو و ہے, و کا مطلب ہوتا ہے کہ اور,
این. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سلام ہو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ پر بھی سلام ہو. اگر وہ علیکم سلام کہہ رہے ہیں تو اور آپ پر بھی سلام ہو تو یہ جواب میں وہ علیکم سلام بھی کہہ سکتے ہیں یا علیکم سلام بھی کہہ سکتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا نہیں، عام طور سے ہمارے یہاں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، وعلیکم السلام جی وعلیکم سلام ہونا چاہیے. وعلیکم السلام ہے. عین ہے. اور ہمارے ذرا اپنے سلام کو بھی تھوڑا صحیح کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم جی نہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سام ہے کہ سلام ہے کہ یہ کیا ہے. تو طریقے کو صحیح سے سلام کرے آدمی کہ السلام علیکم یا السلام علیکم، دونوں صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سجاد حسین ہے، حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میں نے شادی کی 19 سال میں شادی کی اور 2 سال میں میری بیوی کو چھوڑ دیا. تو آج 20 سال ہو رہے، وہ بیوی میرا انتظار کر کے واپس آنا چاہ رہی. طلاق ہو چکا، اس کا طریقہ کیا ہے واپس لانے کا؟ شکریہ. انہوں نے 19 سال کی عمر میں شادی کی، 21 سال کی عمر میں طلاق دے دیا، 20 سال بعد بیوی اور یہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی مولانا کو بلا کے نکاح پڑھ لیں. جی آسان ہے، کسی مولانا کو بلا کے آپ جامع الشرائط مولانا کو بلا کے آپ نکاح پڑھوا لیجئے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں بنارس سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد اسیروں کا قافلہ دربار یزید میں کتنے دنوں بعد پہنچا ہے؟ اسیران کا قافلہ جو ہے وہ 11 محرم کو یہاں سے کربلا سے نکلا، 12 کو کوفہ پہنچا ہے. اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ دن کوفہ میں رہنے کے بعد وہاں سے نکل کر پہلی سفر کو وارد شام ہو دمشق ہوا ہے، پہلی سفر کو. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سال کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم، میں یو پی سہارنپور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے نماز پڑھتے ہوئے وقت میرے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں، میں اس سے نجات کیسے پاؤں؟ نماز پڑھتے وقت گندے خیالات آتے ہیں، اس سے نجات کس طرح حاصل کی جائے؟ دیکھیے یہ ایک شیطان کا حربہ ہے کہ اگر شیطان تو پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو نماز کی طرف جانے نہ دے، جی کہ وہ نماز نہ پہنچ سکے نہ اسے پڑھ سکے. اب جب وہ انسان کسی طریقے سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو مختلف طریقے سے وہ پریشان کرتا ہے جی کہ تاکہ وہ اپنے اس چیز کو کنسنٹریشن کو کھو دے، تاکہ وہ عبادت سے زیادہ اپنے خیالات میں کھویا رہے. بہتر یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے ابتدائی طور پر تو وہ اپنی نماز کی تلاوت کی طرف زیادہ دھیان دے، اور اگر کوشش یہ کریں کہ ایک بار ترجمہ دیکھیں اور جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں آیت کو تو اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں، تاکہ جب ذہن آپ کا نماز اور تلاوت کی طرف ہوگا تو اس میں دوسرا کوئی خیال نہیں آئے گا. تو آسان طریقہ فی الحال یہی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں نینی تال اتراکھنڈ سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی گھر میں جیسے میت ہو گئی ہے تو اسے اسی ٹائم میں غسل دے کے رکھ دینا چاہیے یا پھر لے جانے سے 1 گھنٹہ پہلے دینا چاہیے غسل؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل کس وقت دینا چاہیے؟ اسی وقت یا جب قبرستان لے جا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہر کام میں جی تجہیز، تکفین اور تدفین، جی یہ تینوں کام جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی سے کرنا چاہیے. مستحب یہ ہے کہ زیادہ دیر تک مردے کو معطل نہ کیا جائے، روک کے نہ رکھا جائے. جی تو دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ جلدی کر دینا چاہیے، کیونکہ اب بہت سارے عزیز اور اقربا آتے ہیں اور وہ کبھی کبھی مرحوم کو دیکھ کے یا مرحومہ کو دیکھ کے ان کے جسم کو چھوتے ہیں، تو جو چھوتا جائے گا وہ سب کے اوپر غسل میت واجب ہوتا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اگر کسی کا انتظار نہیں ہے تو فوراً آپ اس کو غسل دے کے آمادہ کر کے تکفین کر کے رکھ دیں. اب اگر آپ 2-4 گھنٹہ کسی کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، کسی کوئی عزیز آنے والا ہے تو پھر رکھیں، تاکہ اس درمیان میں آپ اگر کوئی آ کے خدا نہ خواستہ میت کے جسم کو چھو لیتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا غسل واجب نہ ہو. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.